بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہو۔ بہت مختصر سبق میرے بزرگ، میرے خاندان کے بزرگ جناب قبلہ کاظمی صاحب برسر ممبر موجود ہیں، عزیزم غلام عباس مرتضی مہدی صاحب جن کے درجات کی بلندی کی مجلس ہے، انہیں دعا کی ضرورت ہو نہ ہو، ہمیں حاجت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ کہیں ان کا ہم سے تعلق ہے۔ بہت تھوڑا وقت ہے، تھوڑے وقت میں مجھے مکمل بات کہنا ہے، چونکہ آیت تطہیر میں نے پڑھی ہے اور اسی ضمن میں دعا کے لیے سرکار کافی عرصے کے بعد میرے بعد ممبر پر موجود ہے۔ حفظ مراتب بھی یہی ہے کہ وہ بات میں ہی ہوں، چونکہ یہ آیت ایسی ہے، توجہ ہے نا صاحب، اسے کچھ لوگ حمایت میں جانتے ہیں، کچھ مخالفت میں جانتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں بیٹے موبائل جیب میں ڈال کے سعودی عرب نہیں ہے، کال بھی سن لو گے اور نماز بھی پڑھ لو گے، یا نماز پڑھو گے یا کال سنو گے، مل کے بولو حیدری، جی آپ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ جیسے ہر آیت کا ایک شان نزول ہے، کس ماحول میں وہ آیت اتری، بس شان نزول سنا کے میں رخصت لے رہا ہوں۔ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے اور اس کا شان نزول ہے حدیث قصہ، وہ جو دکھوں کا علاج ہے، وہ جو غموں سے نجات دلاتی ہے، وہ جو آپ روزانہ یا شب جمعہ کو کم از کم ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں جو اس حدیث کے نام سے واقف نہیں، سارے واقف ہیں، بس اس کے ایک حصے کی تلاوت اور سلام ہے۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری روایت ہے
عبداللہ کے بیٹے جابر سے، جو انصاری تھا، مکے سے آیا ہوا مہاجر تھا، نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے گھر کسی سے مانگا نہیں تھا، مدینے میں اس کا اپنا تھا۔ شاباش، جی ہاں، مدینے میں اس کا اپنا تھا، انصار سے اس کا تعلق تھا۔ آگے سر وہ روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سیدہ، یہ اگر بھائی یہ دوسرے صحابیوں میں اور جابر ابن عبداللہ میں فرق یہ ہے، ہیں وہ بھی حدیثوں کے راوی ہے، یہ بھی احادیث کا راوی، اس حدیث کا تو ہے۔ ان صحابیوں میں اور اس صحابی میں فرق یہ ہے کہ ان راویوں نے حدیث سنی نبی کے لبوں سے، اس راوی نے حدیث سنی نبی کے دل سے۔ شیخ و برا کا خوبصورت استماع ہے، مجھے بات ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں۔ اور وہ فرما رہے ہیں، بھئی توجہ، کہ سیدہ فرماتی ہیں فی بعض الایام، بابا جی ایک دن رسول گھر تشریف لائے اور بیٹی سے کہا بیٹی ذرا مجھے اپنی چادر دو، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں، بولو کہیں سے آواز بھی آئی ہے کمزوری، یہ ضعف کا ترجمہ کرنے سے پہلے بدن محمد سمجھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کا بدن کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ ضعف کیا ہے۔ پہلے محمد کا بدن سمجھ، اپنے بدن سے ہی محمد کا بدن سمجھ لے، پھر کمزوری ترجمہ کرنا، پھر ضعف کا ترجمہ کمزوری کر لینا۔ پہلے دیکھ کہ بدن مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ تیرا بدن جس سورج کی گرمی برداشت نہیں کرتا، وہ محمد اسی سورج پہ قدم رکھ کے معراج پہ چلا گیا۔ کیا بات آپ، جی آپ آباد ہیں، زندگی آپ کی، میرا حصہ آپ نے مجھے دے دی۔ تیرا بدن جس سورج کی حدت برداشت نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ اسی سورج پہ اپنی نالین رکھ کے معراج پہ چلے گئے تھے، اور ساتھ کون تھا؟ جبرائیل۔ سرکار دو عالم پہ تو بندے بحث کرتے ہیں، اپنی خلقت سے بے خبر، اپنی برتھ ہسٹری سے ناواقف، سرکار دو عالم کی خلقت پہ بحث کرتے ہیں۔ خاکم بدہن، میں یہ جملہ دہراتا بھی نہ، نقل کفر نہ باشد۔ بھائی توجہ کہ نبی خاک تھے یا نور تھے، مسلمانوں نے کئی صدیاں اس میں ضائع کر دی۔ جبرائیل تو نور تھا نا، تو مصطفیٰ کے ساتھ تھا، وہ نور رک گیا، محمد چلے گئے۔ وہ نور رک گیا، جملہ ابھی میں کہہ رہا ہوں، وہ نور رک گیا، محمد چلے گئے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل کے قدم رکے۔ اب میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو شبیر کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ جبرائیل رک گیا، مصطفیٰ چلے گئے، حالانکہ مصطفیٰ کہہ رہے تھے آؤ نا، جبرائیل رک گیا۔ اس منبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم ہے، جبرائیل تھا جو رک گیا، سلمان ہوتا تو چلا جاتا۔ شاباش بھائی شاباش، کیا کہنے، جی بسم اللہ، جبرائیل تھے۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری، میرا سلام ہے جی۔ جبرائیل تھا جیو جو رک گیا، سلمان ہوتا تو چلا جاتا۔ سرکار گئے، پردے سے ہاتھ نکلا۔ کس سے ہاتھ نکلا؟ بولو تھوڑا، پردے سے۔ اب یہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ سے چھپا لیا اس میں، یہ پردہ میرے ہاتھ میں، چاہوں تو گرا دوں، چاہوں تو اٹھا دوں۔ وہ جو پردے سے ہاتھ نکلا تھا نا، وہ اتنا امین تھا کہ اس نے اللہ کا پردہ اٹھایا نہیں، بچایا۔ ہائے ہائے، اس نے اللہ کا پردہ اٹھایا نہیں، توحید کا پردہ بچایا۔ میں ذرا یہ عرض کر دوں، وہ ہاتھ تھا کس کا؟ پالان کے ممبر سے جو اعلان ہوا ہے، پالان کے ممبر سے، بابا جی آپ کی نظر کر رہا ہوں چار مصرے، پالان کے ممبر سے جو اعلان ہوا ہے، سرکار رسالت کی بقا ہے، معراج میں توحید کے پردے میں علی تھے، اب خم پہ علی مولا کے پردے میں خدا ہے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کی، جی آباد رہے، سلامت رہے۔ چلے بات لمبی ہو جائے گی۔ حدیث قصہ شان نزول ہے آیت اثیر۔
پہلی لفظوں کا ترجمہ سنیں اور میں سلام کروں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما ہے پہلے، پھر یرید اللہ، ارادہ اللہ کا ہے. بات لمبی ہو جائے، نہیں چاہتا کسی کے حق تلفی ہو. ارادہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، مصائب بھی نہیں پڑھوں گا. ارادہ اللہ کا کیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھ لیں، اللہ کے ارادے کا پتہ چل جائے گا. انما امرہ اذا اراد الشیء، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، ان یقول، تو پھر وہ کہتا ہے کیا؟ کن، ہو جا. کن، بولو، کن، ہو جا. فیکون، ہو جاتا ہے. یہ کن کیا ہے؟ کاف اور نون کن ہے. کاف کو نون سے ملاؤ گے نہیں تو کن بنے گا کیسے؟ علی فرماتے ہیں انا الامر بین الکاف والنون، میں وہ طاقت ہوں جو کاف کو نون سے ملائے تو کن تخلیق ہوتا ہے. پتہ نہیں چلتا کن کہا کب گیا، ہو کب گیا. جس بندے کو یہ کن اور فیکون کا فرق سمجھ نہیں آ رہا نا، بیٹے ادھر دیکھ میری طرف، نوجوان ادھر دیکھ، کن اور فیکون کا فرق سمجھ نہیں آ رہا، اسے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کن اور فیکون میں فرق کتنا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی تو نیاز حسین شیخ پورہ والوں سر اٹھانا. عید کی رات تھی، شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے. ماں بڑی بھی امیر ہو نا شیخ پورہ والوں، آدھی رات گزر گئی ہو، صبح عید ہو، بچے کپڑے مانگ لیں تو ماں سوچتی ہے کس سے لوں، کس سے سلواؤں. گزر گئی تھی رات، شہزادے کہہ رہے تھے اماں کپڑے. ماں نے بھی سوچا نہیں، کہا درزی کے پاس ہے. جملہ سننے کے بعد آواز بچاؤ تم جانو حسنین جانے. ادھر شہزادی نے کہا نا درزی کے پاس ہے، ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سلطان جبرائیل سے کہا جبرائیل ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا دیں. جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، اٹھے گا کب؟ ہم تمہیں ترقی دے کے. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے؟ بس ایک جملہ مجھے کہنا، ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا دیں. جبرائیل نے لباس لیے، اس سے زیادہ جلدی کیا کرتا؟ لباس لے کے دروازے پہ آ گیا، دستک دی. مجھے نہیں پتا آیت سے دی، وحی سے دی، پلکوں سے دی، سجدے سے دی، دستک دی. اندر سے پوچھا گیا کون؟ پوچھا کس نے؟ سیدہ فضہ نے. چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، بعض بندے خاموش ہو گئے ہیں سیدہ فضہ پہ. میں سیدہ کہوں گا اگر محمد بیٹی کہیں گے. شاباش شاباش. میں سیدہ کہوں گا اگر مصطفیٰ بیٹی کہیں گے تو میں سیدہ کہوں گا. بسم اللہ انیس بھائی. سیدہ فضہ نے پوچھا کون؟ وہ جو باہر کھڑا تھا نا، آخری جملہ کر. انہوں نے کہا جی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. اور اگر اردو میں ترجمہ ذرا ادب کے ساتھ کروں تو انہوں نے کہا ہم حسنین کے درزی. ویسے تو انا کا ترجمہ میں ہی ہوتا ہے، میں حسنین کا درزی. انہوں نے پھر اندر سے پوچھ لیا کون؟ انہوں نے پھر کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. انہوں نے پھر پوچھ لیا کون؟ انہوں نے پھر کہا انا خیاط الحسنین، میں انیس بھائی کے دروازے پہ آؤں، دستک دوں، اندر سے پوچھے کون، میں کہوں محمد عباس. یہ پھر پوچھ لیں کون، میں کہوں نہیں پہچانا، اور بھی محمد عباس ہیں، نہیں پہچانا، تو میں کہوں گا محمد عباس رضوی. یہ پھر پوچھ لیں نہیں سمجھ آئی کون، تو میں کہوں گا محمد عباس رضوی از رسول نگر جو مجلس کے لیے حاضر ہوا تھا. یہ پوچھتے جائیں گے، میں تعارف کے حوالے بدلتا جاؤں گا، کسی حوالے سے تو پہچانا جاؤں گا. تو وہ پوچھتی جا رہی ہیں، یہ درزی درزی کہتے جا رہے ہیں. تو چلے سارے شیعہ سنی مل کے جناب جبرائیل سے کہیں آپ صرف درزی تو نہیں، آپ جبرائیل بھی ہیں، آپ سید الملائکہ بھی ہیں، آپ امین وحی بھی ہیں. کبھی درزی کہہ لیں، کبھی جبرائیل میں کہہ لیں، کبھی سید الملائکہ کہہ لیں، کبھی امین وحی کہہ لیں. کہنے لگے نہیں، وہ قیامت تک پوچھتی رہے، میں درزی کہتا رہوں گا. وہ قیامت تک پوچھتی رہے، میں درزی کہتا رہوں گا. میں نے پوچھا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے تمہیں یاد نہیں رہا بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا، اور جو بطول کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے پھر لعنت قیامت تک اس کا. انشاءاللہ محرم الحرام سید محمد عباس رضوی صاحب علی مسجد میں خطاب فرمائیں گے.